السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے شب بارات کی حدیث میں کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کتنی احادیث آئی ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ احادیث کی روشنی میں شب بارات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب بارات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ نے شب بارات کا روزہ کیسے رکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا، شب بارات جو ہے اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس رات کے میں بخش دیتا ہے۔ بارات اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ اس کے متعلق جو ایک صحیح حدیث ملتی ہے وہ صرف یہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے ہاں رات گزارنے کی باری تھی۔ ہم سو گئے، لیکن جب میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے بہت تشویش ہوئی اور میں اٹھ کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھاگی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان تمام لوگوں کی جو مردے وہاں دفن ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس اتنی ہی حدیث ہے جو ثابت ہے، باقی جو اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے اس کی کوئی حقیقت دین میں نظر نہیں آتی۔ ہم نے اس میں جو بھی شامل کر لیا ہے وہ اس چیزوں کی ہمیں حدیث کی روشنی میں کوئی حقیقت نہیں ملتی، صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بخشش کی دعا مانگی۔ باقی چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں، جیسے ہندو دیوالی مناتے ہیں، ہم بھی اسی طرح لائٹیں جلا کر موم بتیاں جلا کر دیوالی والی رسم ہی نبھاتے ہیں۔ اس میں روشنیاں کی جاتی ہیں اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں۔ مختلف لوگوں سے ہم نے بارو کر لی ہیں کچھ چیزیں، جیسے عید المیلاد النبی ہم نے کرسچن سے لے لیا ہے، یا شیعوں کے تعزیوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ بات بنا لی ہے۔ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا ہم نے نقل کر لیا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں دین میں۔ البتہ رات کی نماز، رات کی عبادت تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، رات کی عبادت بہت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ چلیں اگر کسی اور رات میں نہیں کر سکتے آپ عبادت تو اس رات میں آپ کر لیں، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس رات میں استغفار کیا ہے جنت البقیع میں جا کر، تو آپ بھی اس رات میں نماز پڑھیں، استغفار کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مگر اس کو تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور روشنی کرنا صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے تو 15ویں دن اس اعتبار سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر چاند کے 3 دن روزہ رکھتے، 14، 15 اور 13 کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ اسی طرح روزہ رکھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شب برات میں ان سب باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، خصوصی عبادت کا احترام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ کو تو رات کی عبادت بہت پسند ہے، اس لیے چاند کی 15 تاریخ پہ روزہ بھی جائز ہے۔
باقی کہیں یہ ثابت نہیں۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، دعوتیں خاص رکھی جائیں اور ساری ساری رات جاگ کر عبادت کی جائے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آخرت کی سختیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم نفل پڑھیں، توبہ کریں، جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں عزیز و اقارب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں مانگیں۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔